کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے برسوں تک ایسی فائلیں چھپا کر رکھی ہیں جن میں ایسے اڑتے ہوئے اجسام کا ذکر ہے جو ہماری ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ جدید لگتا ہے؟ اور اگر یہ صرف وہم ہے تو پھر امریکی نیوی کے پائلٹس نے آسمان میں ایسی چیزیں کیوں دیکھی جو چند سیکنڈز میں ہزاروں میل کی رفتار سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی؟ کیا ہم واقعی کائنات میں اکیلے ہیں یا کوئی ہمیں خاموشی سے دیکھ رہا ہے؟ آج ہم کھولنے والے ہیں یو ایف او فائلز کے وہ راز جو آپ کی سوچ بدل دیں گے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کو اپنے چینل پر۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو ایف او فائلز کے متعلق، ایک ایسی فائل جس میں خلائی مخلوق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک ایسی مخلوق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو چند سیکنڈز کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ وہ خفیہ دستاویزات، وہ امریکی تحقیقات، فوجی رپورٹس کے بیانات اور حکومتی تحقیقات جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہم دنیا کے سب سے مشہور یو ایف او سائٹنگز کون سی ہیں؟ امریکی حکومت نے کیا راز چھپائے؟ ایریا 51 کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی خلائی مخلوق زمین پر آ چکی ہے؟ اہم سوال یہ ہے، یو ایف او ہوتے کیا ہے؟ آخر دنیا کا سب سے مشہور یو ایف او سائٹنگ ایریا کون سا ہے؟ ایریا 51 کیا ہے؟ امریکی حکومت نے کیا راز چھپائے؟ کیا واقعی خلائی مخلوق زمین پر آ چکی ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کے لیے ایک ایسی دلچسپ معلومات ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایف او ہوتا کیا ہے۔ اصل میں یو ایف او کا مطلب ہے ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ آبجیکٹس، یعنی جس کا مطلب یہ ہے ایک ایسے آسمان پر اڑتے ہوئے ایسے اجسام جس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، جس کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ وہ لازمی خلائی جہاز ہو، یہ ہو سکتا ہے کوئی خفیہ فوجی طیارہ، قدرتی روشنی کا دھوکہ، جدید ڈرون یا واقعی کوئی نامعلوم ٹیکنالوجی۔ آج کل امریکی حکومت یو ایف او کی بجائے یو اے پی ورڈ یوز کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا مطلب ان آئیڈینٹیفائڈ ایریا فینومینا، یعنی انہوں نے نام اس لیے تبدیل کیا کیونکہ لوگ یہ سمجھ لگ پڑے تھے کہ اس کا مطلب کوئی خلائی مخلوق کا جہاز ہے، کوئی اسپیس شپ ہے۔ پہلی مشہور یو ایف او سائٹنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ 1947 میں کیرنتھ آرنلڈ نے آسمان پر، ایک امریکی پائلٹ تھا جس نے آسمان پر 9 مختلف اڑتی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں ایسے حرکت کر رہی ہیں جس طرح پانی پر پھسلتی ہوئی پلیٹ۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے یہ اصطلاح متعارف کرائی فلائنگ سوسر کی۔ اس سال ایک اور واقعہ پیش آیا جسے دنیا روزویل انسیڈنٹ کے طور پہ جانتی ہے۔ 1947 میں نیو میکسیکو کے علاقے روزویل میں ایک کسی چیز کے گرنے کی خبر پھیلی۔ فوج نے پہلے اعلان کیا کہ ایک فلائنگ ڈسک برآمد ہوئی ہے، لیکن صرف چند گھنٹوں بعد انہوں نے اپنی پریس ریلیز کو ہی بدل کر رکھ دیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی موسمی غبارہ ملا ہے۔ یہ اچانک تبدیلی لوگوں کو مشکوک لگی۔ کئی گواہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر دھاتی ملبے دیکھے گئے اور ساتھ ہی ساتھ غیر انسانی لاشیں دیکھی گئی۔ حکومت نے ہمیشہ انکار کیا، لیکن سوال آج بھی موجود ہے۔ ایریا 51 دنیا کی سب سے زیادہ پر اسرار اور پوشیدہ جگہ، یہ امریکہ کے صحرا میں واقع ایک انتہائی خفیہ اڈا ہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جو ایلین کا اسپیس کرافٹ ہے وہ اسی ایریا کے اندر رکھا گیا ہے اور شاید ان پر تجربات بھی کیے گئے اور ان سے ٹیکنالوجی کو حاصل کیا گیا، لیکن حکومت نے ہمیشہ ان کے وجود سے انکار کیا۔